کیونکہ اللہ رب العزت جب محبت کرتے ہیں تو اس کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے لیے دین کے اعتبار سے توفیق دیتے ہیں. پھر انسان نماز پڑھنے لگتا ہے، کسی دوسرے عمل میں آگے بڑھنے لگتا ہے. دنیا کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کی محبت کی علامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کو دین کی صحیح سمجھ کا مل جانا. دوسرا یہ ہے کہ ہم سب نے کلام پاک سنا ہے اور ہماری صرف ایک ہی سنت ابھی پوری ہوئی ہے. رمضان مبارک کے اندر اس مقدس مہینے کے اندر 2 سنتیں علیحدہ علیحدہ ہیں. پورے رمضان کے اندر قرآن شریف کا تراویح کے اندر سننا ایک سنت ہے اور پورے رمضان تراویح پڑھنا ایک سنت ہے. ابھی تو ہمارے ایک پر عمل ہوا ہے، دوسری پہ عمل جب ہوگا جب ہم پورے رمضان قرآن جو ایک تراویح پڑھیں گے. ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں کہ چلو بھائی 10 دن کی قرآن شریف سن لیا ہے اور کل سے تراویح کی چھٹی نہیں، بلکہ یہ سہولت صرف اس لیے ہے کہ کوئی آدمی اپنی دکان کا کام ہے، کسی کا کوئی ایسا کاروبار ہے کہ ایک جگہ آدمی تراویح نہیں پڑھ سکتا. اس کے اندر یہ ایک آدمی 5 10 دن 15 دن قرآن شریف سن لیا، باقی جیسا موقع ہوا جہاں پر موقع لگا وہاں پر آپ نے تراویح پڑھ لی، کسی بھی مسجد کے اندر پڑھ لی. ادھر ادھر ہو گئے چلو بھائی گھر پہ ہی پڑھ لی، لیٹ سویرے پڑھ لی. لیکن تراویح آپ کے اوپر معاف نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہے کہ تراویح سے بری ہو گئے، نہیں، تراویح سے بری نہیں ہوئے آپ. اس لیے اس چیز کا خاص دھیان رکھیں. دوسرا یہ ہے کہ اس مبارک مہینے کی ہر اعتبار سے ہم جو ہے قدر کریں. ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے ملنے والوں میں، ہمارے یار احباب میں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے. پچھلے سال ہم ان سے باتیں کیا کرتے تھے، پچھلے سال ہم ان سے جو ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، آنا جانا کیا کرتے تھے. آج وہ دنیا سے چلے گئے. آئندہ سال رمضان کس کی زندگی میں آئے گا نہیں آئے گا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہم اس کی قدر کر لیں. اس لیے کہا گیا ہے جوانی بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کی قدر کر لی تو بڑھاپے کو دیکھ کر کے ہمیں رونا نہیں ہوگا، ہمیں افسوس نہیں ہوگا. اگر جوانی کی قدر نہیں کی، جوانی کے اندر ہم نے رب کو نہیں منایا، پھر جو ہے کہ ہم بڑھاپے کو دیکھ کر کے اللہ کے سامنے جائیں گے تو وہ خوشی اس وقت نہیں ہوگی جو خوشی رب الہی کو اب ہوگی. اس لیے کہا گیا ہے کہ جوانی کا 1 سجدہ اور بڑھاپے کے 70 سجدے. ہم جوانی کے اندر زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں. اور یہ مبارک مہینہ ایسے مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں. ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نوافلیں پڑھیں، تہجد پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں اور دوسری نوافل، اور جو ایک ہماری جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ہم ان کو جو ان کی قضا لوٹا لیں. ہم جو ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اپنے وقت کی جو ہے ہر اعتبار سے قدر کریں اور نمازوں کی ہمیشہ پابندی کریں. یہ نہیں بھائی نماز جو ہے رمضان کے لیے نہیں، رمضان کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے اوپر، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کے بعد میں سب سے پہلے جو حکم لگتا ہے وہ ہمارے اوپر نماز کا حکم لگتا ہے. اس لیے ہم کبھی بھی نماز نہ چھوڑیں کہ ایک ایمان والا نماز نہیں چھوڑ سکتا، دوسری غلطی اس سے ہو سکتی ہیں. ہم نمازوں کی پابندی کریں اور پورے رمضان تراویح کی پابندی کریں اور پورے رمضان روزے رکھنے کی بھی ہم جو ہے کہ پابندی کریں. ایسے نہ ہو کہ ہمارے روزے چھوٹ جائیں. موت کے آنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری کرنی ہے. موت وہ نعمت ہے جس کے بعد میں کوئی وقت نہیں ہے. موت وہ نعمت ہے جس کے بعد میں ہمیں جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. موت وہ چیز ہے جس کے آنے کے بعد میں ساری دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پھر بیکار ہو جائیں گی. اب اس کے وہ کام آئے گا جو انسان اس کے عزیز و قریب رشتہ دار ملنسار جو بھی اس کے لیے ایصال ثواب کر کے پہنچا دیں گے، جو بھی اس کے لیے کچھ پیسہ خرچ کر دیں گے، جو بھی اس کے لیے قرآن کریم یا کوئی دوسری آیت
سورہ اخلاص، درود شریف، جو بھی اپنے سے ہو سکتا ہے ہم جو ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب جو کریں گے وہ اس کے محتاج ہیں۔ ہم اس مہینے کے اندر اپنے مرحومین کو بھی خاص دھیان رکھیں، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتے رہیں۔ جو ہمارے آنے کا ذریعہ بنے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے باپ دادا جن کے جا چکے، وہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جن کے حیات ہیں ان کی قدر کریں۔ ماں باپ وہ نعمت ہے جس کا بدل نہیں ہے، ماں باپ بھی وہ نعمت ہے جن کا بدل نہیں ہے۔ جن کے پاس ماں باپ نہیں ہے ان کے بارے میں ان کو بتائے کہ ماں باپ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ چلے یہ ماں باپ ہے، پتہ نہیں، یہ تو ہمارے پیچھے ہی لگے رہتے ہیں، جب دیکھو جو ہے کہ پاپا مجھے ہی ٹوکتے رہتے ہیں، مجھے ہی کہتے رہتے ہیں۔ یہ بات آج ہمیں بری لگ رہی ہے، لیکن جب ہمارے اولادیں ہوں گی، جب آپ کی اولاد ہوگی، جب آپ اپنی اولاد کو جو کس درجے پر دیکھیں گے تب جا کے آپ کو افسوس ہوگا۔ بس یہ ہے کہ ہم جو ہے کہ سب کے سب اللہ سے دعا کریں اور جو ہے کہ اپنے آخرت کی فکر کریں، اپنی دنیا کو جو ہے کہ لاپرواہی کے اندر نہ گزاریں۔ آج دیکھ لو مسلمانوں کو پر کیسے کیسے ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن ہم سے اس چیز کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ ہم لڑ نہیں سکتے، ہم دوسرا کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں بھائی۔ اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے لیے ایک ایمان پر خاتمہ فرما، اور جہاں جہاں پر مسلمانوں کو پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ان کی مدد نصرت نصیب فرما، ان کو حوصلہ، ان کو ہمت عطا فرما، ان کی گئی ہوئی مدد شامل، ان کو جو ہے گئی ہوئی مدد پہنچا۔ درود شریف پڑھ لے بھائی، دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اکرم الاکرمین، یا ذو الجلال والاکرام، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللهم حاسبنی حسابا یسیرا، اللهم حاسبنی حسابا یسیرا، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني یا کریم۔ یا اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ جو کلام الہی پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو کمی کوتاہی ان کو معاف فرما، یا اللہ ہمیشہ سنتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سناتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کام کو کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کام کو کرتے کرتے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مبارک مہینے کی یا اللہ زیادہ سے زیادہ کلام الہی کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ کلام الہی کو یا اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اس مبارک مہینے کے اندر ہر چیز کا درجہ بڑھا ہوا ہے، یا اللہ ہر چیز ہر نیکی کا جو ہے کہ ریٹ بڑھا ہوا ہے، یا اللہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے ذریعے یا اللہ آپ کی قریبی نصیب فرما، آپ کا قرب نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھائی بیمار ہیں تمام کو تندرستی نصیب فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مقروضین کے قرضوں سے غیر سے شکل سودا پیدا فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت نصیب فرما، جتنے بھی عزیز و قارب رشتہ دار جا چکے تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، جتنے بھی باپ دادا آبا و اجداد جا چکے تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا اللہ کلام الہی کی برکت سے تمام کے بخشش کے فیصلے فرما، تمام کے بخشش کے فیصلے فرما، یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکے ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کے لیے اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرما، ایمان والی کلمے والی موت نصیب فرما، بری موت سے اچانک موت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، جہاں جہاں پر مسلمانوں کو ظلم زیادتی ہو رہی ہے اللہ ان کی مدد نصرت نصیب فرما، یا اللہ ان کی مدد نصرت نصیب فرما، اپنی گئی مدد شامل حال فرما۔
یا اللہ ہم سب کے لیے یا اللہ ایمان والی کلمہ والی موت نصیب فرما، اچانک موت سے بددینی والی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے سجدوں کو قبول فرما، ہمارے بھوکے رہنے کو قبول فرما یا اللہ جو چند ایام باقی رہ گئے اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، مکمل روزے کی یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، پوری تراویحوں کو یا اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو تراویح پڑھی ہیں اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ جیسے پڑھی ہیں ایسے تو جانتا ہے یا اللہ ہماری نقل کو اصل سے بدل کر یا اللہ ان کو قبول فرما یا اللہ قبول فرما کر ہم سب کے مغفرت کا فیصلہ فرما، ہم سب کے بخشش کا فیصلہ فرما یا اللہ جو بھائیوں نے کلام الہی کی یا اللہ تلاوت کے لیے آغاز کیا اللہ ان کو قبول فرما، ان کی محنت کو قبول فرما